نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. حضرات گرامی، گزشتہ مجلس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ دو طرح کی ہیں، ایک محکمات اور ایک متشابہات. محکمات وہ آیات کریمہ ہیں کہ جن کے معانی ظاہر ہیں اور جو ظاہر ہے وہی مراد بھی ہے، اور متشابہات وہ آیات کریمہ کہ جن کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے ہیں. اور کون سے معانی مراد ہوتے ہیں اس کا علم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے. ان متشابہات میں پھر دو مسلک بتائے گئے تھے. ایک مسلک تو یہ کہ ان پر ایمان لایا جائے اور ان کے معانی سے کوئی تعرض نہ کیا جائے، بلکہ ان کا معنی اللہ اور رسول کے سپرد کر دیا جائے. اس کو مسلک تفویض کہتے ہیں. اس کا معنی اللہ اور رسول کو سونپنا، اور یہ اکثر اسلاف کرام کا مذہب ہے. اور دوسرا مسلک کہ جو بعد میں گمراہیت پھیلنے کی وجہ سے علماء کرام نے اختیار کیا، یعنی ان متشابہات کے وہ معنی کہ جو محکمات کے مطابق اور ان کے مناسب ہوں، وہ بیان کر کے عوام کو گمراہیت سے بچانے کے لیے بعد کے علماء کرام نے اس کو اختیار کیا، جس کو مسلک تعویل کہا جاتا ہے. تو ان متشابہات کی بھی پھر دو قسم. ایک تو وہ متشابہات کہ جن سے معانی سمجھ میں آ جاتے ہیں لیکن وہ مراد ہوتے نہیں ہیں، اور دوسری وہ قسم کہ جن سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور وہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن پاک کی بعض سورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں. جیسے کہ اسی سورہ بقرہ کہ جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اسی کے شروع میں وارد ہے الف لام میم. انہی حروف مقطعات کے متعلق پچھلی مجلس میں یہ بیان ہوا تھا کہ ان میں ایک تو سلف صالحین کا مسلک ہے کہ یہ قرآن پاک کے راز ہیں، قرآن پاک کا خلاصہ ہیں. ان کے معانی سے کوئی تعرض نہ کر کے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کا کوئی معنی بیان نہیں کرنا، بلکہ ان کے معانی کو اللہ اور رسول کے سپرد کر دینا. دوسرا مسلک
متاخرین کا ہے، اکثر متاخرین کا، اور ان کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی باتوں سے تائید ملتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے بعض روایتیں حروف مقطعات کے بارے میں ملتی ہیں۔ بعض میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے اسما کی طرف، جیسے کہ الف سے مراد، لام سے مراد، میم سے مراد۔ انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ ان اللہ عالم، کہ میں اللہ ہوں، سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ یعنی الف سے مراد انا کی طرف اشارہ ہے، لام سے مراد اللہ کی طرف اشارہ، اور میم سے مراد عالم کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب الف لام میم کا معنی ان اللہ عالم، کہ میں اللہ ہوں، سب سے زیادہ جاننے والا۔ تو اسی طریقے سے الف سے مراد آلاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں۔ اسی طریقے سے الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب الف لام میم کا معنی یہ ہوا کہ یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ اسی طریقے سے ابو العالیہ ایک مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے قوموں کی طرف اشارہ ہے، قوموں کی مدتوں کی طرف اشارہ ہے، حساب جمل کے اعتبار سے۔ جیسے الف کا ایک عدد ہے، با کے دو عدد ہیں، جیم کے دو عدد ہیں، تو الف لام میم کے اعداد بتائے جائیں تو اس سے کسی امت کے وقت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر الف لام میم را ہا میم یاسین، ان سب کے اعداد نکالے جائیں تو قوموں کی اور ان کی مدتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ زائدہ ہیں، یعنی صرف اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے اور دلالت کرنے کے لیے کہ ان سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی وہ ختم ہوئی اور اب یہاں سے دوسری گفتگو شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ بالکل سورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سے پہلی والی سورت ختم ہو گئی اور یہاں سے اب نئی سورت شروع ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ نہیں، سورتوں کے نام ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہیں، یعنی جن جن سورتوں کے شروع میں یہ اسماء، یہ حروف مقطعات ہیں، ان سورتوں کے نام ہیں، اور کچھ نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حروف تہجی ہیں، چونکہ ان سے قرآن پاک جیسی کتاب ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے سے وجود میں آئی ہے، اس لیے بہت ہی عظمت والے حروف ہیں، شرف والے حروف ہیں۔ تو ان کو جن صورتوں کے شروع میں لایا گیا تو ان کے ذریعے گویا قسم یاد فرمائی گئی۔ یاسین کا مطلب ہوا کہ مجھے ان حروف معظمہ کی قسم ہے، والقرآن الحکیم، اور قرآن پاک کی قسم ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ حروف قسمیہ ہیں، ان کے ذریعے، حروف قسمیہ نہیں بلکہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی ہے، جس سے ان حروف تہجی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء کرام نے حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا کاف ہا یا عین صاد، اے کاف ہا یا عین صاد،
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مقدسہ ہیں۔ تو اس طرح جن علماء کرام نے ان حروف مقطعات کی تعویل فرمائی تو ان کی تعویل اس طریقے سے مختلف ہو گئی، یعنی بعض نے بعض چیزوں کی طرف ان سے اشارہ بتایا، بعض نے بعض چیزوں کی طرف اشارہ بتایا، ان کے معانی میں بھی مختلف اقوال ہوئے مفسرین کرام کے۔ اب یہاں پر جو گزشتہ مجلس میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی کہ کس آیت کریمہ کی بنا پر بعض آیت محکمات اور بعض آیت متشابہات یہ دو قسمیں کی گئی، وہی آیت کریمہ ہے منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ تو وہاں پر والراس لا يعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ ان کی تعویل نہیں جانتا مگر اللہ اور راسخین فی العلم۔ تو بعض علماء کرام نے راسخین فی العلم کے بعد وقف کیا ہے، تو ان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عطا سے راسخین فی العلم بھی آیات متشابہات کا علم رکھتے ہیں۔ اور بعض علماء کرام نے کہا نہیں، لا يعلم تعویلہ الا اللہ، وہیں پر وقف ہے، یعنی بات وہیں پوری ہو رہی ہے کہ ان کی تعویل یعنی متشابہات کی تعویل نہیں جانتا مگر اللہ، یہاں پر بات پوری ہو گئی ہے۔ اور راسخین فی العلم کا تعلق بعد سے ہے، یعنی راسخین فی العلم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ تو اب اس قول پر علماء کرام نے ایک سوال قائم کیا اور پھر اس کا جواب دیا کہ لا يعلم تعویلہ الا اللہ، کہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور راسخین فی العلم ایسا ایسا کہتے ہیں تو وہ بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو الا اللہ پر وقف کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ان متشابہات کا علم رکھتا ہے، ان کی تعویل جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے سوا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بھی ذات گرامی ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہی قائم ہوا کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو متشابہات کا علم تھا یا نہیں تھا؟ تو بعض علماء کرام نے اس آیت کریمہ کے ظاہر پر ہی نظر رکھتے ہوئے یہ عرض کیا کہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالی ہی متشابہات کا علم رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی متشابہات کا علم نہیں رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بھی آیت متشابہات کا علم نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے مسلک صرف اس آیت کریمہ کی ظاہری معنی کی بنیاد پر اختیار کیا کہ متشابہات کا علم صرف اللہ کو ہے، اور راسخین میں باقی سب کو شمار کیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی ذات۔ لیکن دوسرے علماء کرام نے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالی عنہ کی، اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بھی قرآن پاک کے ان متشابہات کا علم رکھتے تھے، اور پھر سرکار کے واسطے سے بعض اولیاء کرام بھی ان متشابہات کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے ذریعے سب سے پہلے سرکار کو مخاطب فرمایا۔ تو اب یہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر سرکار کو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیت کریمہ کے ذریعے خطاب فرمایا، تو اگر ان آیت کریمہ کا معنی سرکار کو معلوم نہ ہو، ان آیت کریمہ کا علم سرکار کو نہ مانا جائے، تو پھر
یہ خطاب بالمحمل ہو جائے گا، یعنی یہ ایک بیکار سی بات معاذ اللہ ہو جائے گی سر، کہ سرکار کو ایسی بات بتا رہے ہیں کہ جس کا معنی یعنی جس سے سرکار کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اور یہ ایسے ہوا جیسے کہ انگریز کسی اردو والے کو انگریزی میں کوئی بات کہہ دیں جس سے اس سامنے والے کو اردو والے کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آ جائے، تو نہ اس کو بتانے کا کوئی فائدہ اور نہ اس کو سننے کا کوئی فائدہ۔ دوسری بات یہ بتاتے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جب حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم وحی لے کر کے آتے تھے تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل کے پڑھتے کے ساتھ ہی تکرار فرما لیتے تھے، یعنی ادھر حضرت جبریل پڑھتے جاتے تھے، ادھر سرکار بھی وہ کلمہ اپنی زبان مبارک سے ادا کرتے جاتے تھے، تاکہ اس وحی میں سے کچھ چھوٹ نہ جائے، سب کچھ میرے ذہن میں محفوظ رہے، کوئی بات رہ نہ جائے۔ تو اہتمام کے پیش نظر سرکار بھی حضرت جبریل کے ساتھ ساتھ ہی دہرا لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار سے ارشاد فرمایا کہ آپ جلد بازی نہ کیا کریں، بلکہ آپ اطمینان سے سن لیا کریں، جب حضرت جبریل فارغ ہو جایا کریں اس کے بعد آپ اپنی زبان مبارک سے دہرا دیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل مبارک میں، آپ کے ذہن مبارک میں اس قرآن پاک کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس قرآن پاک کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا بیانہ، کہ اس کا بیان بھی ہمارے ہی ذمہ کرم پر ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اس قرآن پاک کے الفاظ مبارک کو آپ کے دل مبارک میں جمع کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے، اور ان علینا بیانہ کہہ کر فرمایا کہ ان الفاظ کریمہ کا بیان یعنی ان کی تفسیر، ان کا معنی وہ بھی ہمارے ہی ذمہ کرم پر ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کے دل مبارک میں قرآن پاک کے الفاظ کریمہ، آیت کریمہ کو جمع فرمایا اپنے ذمہ کرم سے، اسی طریقے سے قرآن پاک کے بیان یعنی ان کے معانی کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں جمع فرمایا۔ تو جب ایسی بات ہے تو پھر قرآن پاک میں کوئی چیز باقی نہیں رہی کہ جس کا علم اللہ تبارک و تعالی نے، جس کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کے دل مبارک میں نہ رکھا ہو۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، سرکار کو متشابہات کا علم تھا، اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کو عطا فرما دیا تھا۔ اب اس کے بعد چونکہ ہر ایک آدمی ہر ایک بات برداشت نہیں کر پاتا، بعض اولیاء کرام پر کوہ طور پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تجلی پڑی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور وہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم معراج کی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے درمیان قاب قوسین او ادنا یعنی ہلکی سی دوری رہی، اتنا قرب رہا، لیکن ما زاغ البصر وما طغى، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا جلوہ ایسا دیکھ رہے تھے کہ آپ کی چشمان مبارک ذرا بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہٹ رہی تھی۔ تو بندوں میں برداشت کرنے میں، تحمل کرنے میں فرق ہے، بعض علوم کو برداشت کر لیتے ہیں اور بعض علوم کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ان کی عقلیں معاف ہو جاتی ہیں سب۔ تو اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان متشابہات کا علم عطا فرمایا،
اور سرکار اس کے متحمل تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ رب العزت نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینے مبارک کو کشادہ فرمایا۔ تو سرکار کے سینے مبارک کو خود اللہ رب العزت نے کشادہ فرمایا، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وہ اپنے اس کشادہ سینے مبارک میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کس کس چیز کے متحمل ہو سکتے تھے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان متشابہات کا علم تو ہو گیا، تو اب سرکار کے بعد صحابہ کرام، تابعین کرام، اولیاء کاملین، کیا وہ اس متشابہات کا علم رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا اہل سمجھا، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متشابہات کا علم عطا فرما دیا تھا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کو بہت سارا وہ علم سرکار نے عطا فرمایا تھا جو بہت سارے صحابہ کے پاس نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے تھے کہ مجھے سرکار نے دو طرح کا علم عطا فرمائے، ایک تو وہ جو میں آپ سے بیان کرتا رہتا ہوں، جس کی میں روایت کرتا رہتا ہوں، دوسرا وہ علم کہ اگر میں اس سے کچھ بھی بیان کروں گا تو لوگ میری گردن کاٹیں گے، کہیں گے کہ ابو ہریرہ معاذ اللہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو جو اس علم کا متحمل ہو سکتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا سے اس کو ان متشابہات کا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ کہ صاحب روح المعانی نے ایک بہت اچھی بات فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے، ان کے واسطے سے بعض اولیاء کرام کو بھی، عارفین اعظام کو بھی ان متشابہات کا علم تھا۔ وہ اس طرح ہوتا تھا کہ خود یہ متشابہات بول پڑتے تھے کہ ہمارے اندر یہ علم رکھا ہے، ہمارا یہ معنی ہے۔ یہ الفاظ ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں گویا ہو جاتے تھے، بول پڑتے تھے، جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں وہ بے زباں کنکریاں بول پڑی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے، اس طریقے سے یہ الفاظ خود بول پڑتے ہیں اولیاء کاملین اور عارفین اعظام کے سامنے کہ ہم سے یہ معنی مراد ہے، ہماری یہ اندر یہ معنی پایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان علینا بیانہ کی روح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہات کا، ان حروف مقطعات کا سب کا علم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا تھا۔ یہ تھا کہ امتیوں میں سے صرف اسی کو بتاتے کہ جو اس کو برداشت کر لیتا، اس کو یوں عام نہیں بتایا جاتا، اس لیے کتابوں میں بھی اس کو عام نہیں بیان کیا گیا، بلکہ وہ سینہ در سینہ جو اس بات کا اہل ہوتا گیا اس کو اللہ رب العزت کی جانب سے سرکار کے واسطے سے ان متشابہات کا علم ملتا گیا۔ لیکن دوسروں کو باقی علوم کی طرح اس کو عام کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس کے بعض جو بھی متحمل نہ ہو سکتے تھے ان کو اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا۔ تو یہ الف لام میم حروف مقطعات۔ بعض علماء کرام نے ایک اور نقطہ بیان فرمایا کہ یہ الف لام میم جو سورتوں کے شروع میں لائے گئے ہیں، یہ جس طریقے سے معجزات کی قرآن پاک نے جو چیلنج کیا تھا اس چیلنج کی جو تاکید کرتے ہیں، اس طریقے سے اگر غور کیا جائے تو یہ بذات خود ایک معجزہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور قرآن پاک کے وحی الہی ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ وہ اس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں پر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، کسی استاد کے سامنے کچھ پڑھنے کے لیے کبھی نہیں گئے،
اور نہ ہی عرب میں کوئی ایسی لائبریری تھی اس وقت کی جا کر کے کتابیں پڑھ کر کے آدمی کچھ سیکھ لیتا، کچھ پڑھ لیتا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یعنی ٹوٹل مکمل امی تھے کہ اس دنیا میں نہ کسی استاد سے ایک حرف حاصل کیا تھا اور نہ ہی کسی کتاب سے ایک لفظ سیکھا تھا. تو ایسے امی کی جانب سے جب الف لام میم یہ حروف تہجی ادا ہوئے، حالانکہ یہ حروف تہجی سب کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی، زبان عربی سب بولتے تھے، لیکن الف با تا یہ صرف وہی بول سکتے تھے جنہوں نے کچھ پڑھا لکھا ہو، جن کو پتا ہو کہ ہماری زبان میں یہ بنیادی حروف ہیں، انہی سے ہماری زبان کے کلمات بنتے ہیں. یعنی جو تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا ہو وہی ان حروف تہجی کو ادا کر سکتا تھا. تو سرکار کے بارے میں تو سب کو پتا تھا کہ سرکار نے کسی سے کوئی حرف نہیں پڑھا، لیکن پھر سرکار کی جانب سے الف لام میم یاسین طٰ یہ حروف مقطعات، یہ حروف تہجی کا ادا ہونا، یہ خود اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی انسان سے کچھ نہیں پڑھا، کسی کتاب سے کچھ نہیں پڑھا، اور خود بخود سرکار نے اتنے حروف تہجی بیان فرمائے، اتنے کلام، اس کلام الہی کو اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا، تو ضرور انسانوں کے علاوہ، مخلوق کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حروف سکھائے اور یہ کلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری فرمایا. اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں تھی. تو اس طریقے سے یہ حروف کا ادا کرنا یہ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کے رسول ہیں، اور سرکار کا یہ کلام یہ اللہ رب العزت ہی کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا. تو یہ الف لام میم یہ سرکار کے معجزات ہیں کہ بغیر پڑھے لکھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کی ادائیگی فرمائی اور ان کلمات کی ادائیگی اس طریقے سے فرمائی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے. اب قرآن پاک سامنے ہے، نزدیک میں، لیکن پھر بھی اس کی طرف ذالک سے اشارہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ذالک سے اشارہ دور کوئی چیز ہو اس کی طرف اشارہ کر لیا جاتا ہے. نزدیک میں ہو، پاس میں ہو، اس کی طرف حاذا کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے. یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب کتاب ہاتھ میں ہے تو یہی کہیں گے کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. تو یہاں حاذا کے بجائے، یعنی یہ کے بجائے وہ بیان کرنے میں کیا حکمت ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نزدیکی اور دوری یہ دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک تو یہ جسمانی اعتبار سے نزدیکی اور دوری ہوتی ہے، یعنی یہ کہ یہ میرے نزدیک ہیں جسم کے اعتبار سے، اور دوسرا مرتبے کے لحاظ سے نزدیکی اور دوری ہوتی ہے. کسی کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے تو قریب ہوتے ہوئے بھی وہ ہم سے بہت دور ہوتا ہے، اور کسی کا مرتبہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو نزدیک ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں ہوتا، دور ہوتا ہے. تو قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کتاب اگرچہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب اگرچہ پاس میں ہے، لیکن مرتبے کے اعتبار سے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند و برتر، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت یعنی کلام پاک یہ بھی سب سے بلند و برتر. تو مرتبے کے اعتبار سے یہ اتنی بلند ہے کہ جس کی بلندی کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا ہے. سب اسی مرتبے کے لحاظ سے یہاں
یہ کے بجائے فرمایا گیا ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، لا ریب فیہ، اور ذالک الکتاب وہ بلند رتبہ کتاب، یہاں کتاب پر الف لام داخل کیا گیا ہے، الکتاب فرمایا گیا، اور الف لام لگانے سے مراد یہاں پر کہ یہ کتاب کامل ہے، یہ مکمل کامل کتاب ہے یہ۔ اب جب کوئی کتاب کامل ہوگی تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر شک ہوگا تو پھر کامل ہی نہیں ہوگی وہ۔ تو گویا جب ذالک الکتاب فرمایا تو اس سے خود بخود یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر شک ہوتا تو پھر یہ کتاب کامل نہیں ہوتی، لیکن کتاب کامل ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ لہذا اگر کوئی اس میں شک کرے تو اس کے اندر خود یہ بیماری ہے، کتاب پاک میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس نے بھی شک کیا، کرنے والوں نے کیا، تو ان کو بتایا گیا کہ لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، پھر تم لوگوں نے شک کیسے کیا؟ ان کو بتایا گیا کہ تم لوگ ذرا بھی اگر غور و فکر کرو گے، تھوڑا بہت بھی قرآن پاک کے معانی میں فکر کرو گے تو تمہیں یہ بخوبی اندازہ ہو جائے گا، تم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ اس کتاب میں کوئی بھی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ تو وہ جو شک و شبہ کرتے تھے وہ بے سوچے سمجھے، قرآن پاک کو ہاتھ لگائے بغیر، قرآن پاک میں فکر کیے بغیر، وہ اپنی طرف سے اٹکل بچوں کہہ کر کے وہ اس میں شک کرتے تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، تم اگر تھوڑا سا بھی غور و فکر کرو گے تو تم پر واضح ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے تو اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہدایت للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر یہاں پر متقین کا ذکر خاص طور سے کیوں کیا گیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ متقین کا ذکر یہاں پر خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ متقین اور پرہیزگار ہی قرآن پاک سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہی نفع حاصل کرتے ہیں۔ جس طریقے سے بارش سب جگہ یکساں ہوتی ہے، لیکن جو زمین زرخیز ہو وہی زمین اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، جو زمین بنجر ہو وہاں بارش ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہاں کچھ چیز اگا نہیں سکتے ہیں، کوئی پھل نہیں اگا سکتے ہیں، کوئی کھیتی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بارش اگرچہ سب کو عام ہوتی ہے لیکن فائدہ اس سے وہی اٹھاتے ہیں جن کے اندر صلاحیت ہو، جن کے اندر زرخیزی ہو۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی ہدایت عام ہے لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو متقی پرہیزگار ہوں، جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہوں۔ ھدی للمتقین، متقین تقوی سے بنا ہے، اور تقوی کہ بہت ساری قسمیں ہیں لیکن ان کو 3 قسموں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک تقوی وہ ہے کہ آدمی شرک سے بچے، شرک و کفر سے بچے، کیونکہ شرک و کفر سے بچے گا تو خلود فی النار سے وہ بچ جائے گا، یعنی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ داخل ہونے سے وہ بچ جائے گا۔ اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے، نافرمانی سے بچ جائے، جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچ جائے۔ ان سے بچے گا تو وہ دخول فی النار سے بچ جائے گا، کہ آگ میں گنہگار داخل تو ہوں گے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ کچھ وقت کے لیے۔
تو جو حرام ناجائز چیزوں سے بچے گا وہ کچھ وقت کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ سیدھے اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جائے گا۔ اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ کفر و شرک سے بچنا، حرام و ناجائز سے بچنا۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا کہ جو اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کر دے، ما سوی اللہ سے بچنا، اللہ تبارک و تعالی ہی کی جانب ہمیشہ اپنی فکر کو لگا دینا، اپنے دل میں صرف اسی کی یاد رکھنا، کسی اور چیز میں مشغول بالکل نہ ہونا، یہی تقویٰ کا تیسرا درجہ ہے۔ چلو، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔